اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. دوستوں میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ شاید اتنا نہیں ہے جتنا آج پاکستان کی جوڈیشری سسٹم کو ذلیل ہونے پر گالیاں پڑ رہی ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں سے کافی دنوں سے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بعد مجھے ایک صورتحال میں جو جتنا میں انوالو ہوں میں نے کافی کچھ برداشت کیا ہے، کافی کچھ دیکھا ہے، کافی کچھ سنا ہے، لیکن جتنا آج میں نے پاکستان کی جوڈیشری خاص کر سندھ کے جو حالات ہوئے آج دیکھ کر شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سنا وہ بہت کم ہے. لوگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو خیر یہ بات اور ہے. ادارے برے نہیں ہوتے، اداروں کو چلانے والے افراد برے ہوتے ہیں. شاید بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارا جوڈیشری سسٹم جو ہے نا وہ دنیا میں 147 میں سے 139ویں نمبر پر ہے اور ہم اس نمبر سے ترقی نہیں کر رہے. ہمارے بعد آنے والے ملکوں میں افغانستان ہے، سوڈان ہے اور کچھ اور افریقی ملک ہیں، لیکن ہمارے ملک کی پوزیشن جو ہے نا وہ کرپٹ ترین عدلیہ کے ہاں جو ہے نا وہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہونے کے دعوے دار ہیں جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے آئے تھے. پھر پاکستان مسلم اکثریت والا ملک، لیکن بہت افسوس ہے ہم ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پر جوڈیشری سسٹم ون آف دا کرپٹ. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نہیں سمجھا جاتا. بہت اونچے لیول میں کرپشن کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے، لیکن کرپشن بہرحال کرپشن ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے مملکت پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سکولوں میں قرآن مجید کا قاعدہ ترجمہ قرآن لازمی قرار دیا. جس دن یہ اعلان ہوا اس سے 2 دن پہلے مارکیٹ میں ترجمہ قرآن کا جو ایک نسخہ ہے وہ 25 روپے کا ملتا تھا. اعلان ہونے کے بعد وہ ایک دم سے اس کو پر لگ گئے اور وہ 100 روپے کا ملنے لگ گیا. ہم پھر بھی مسلمان ہیں. انصاف یہ نہیں ہے. کسی محلے میں ایک حاجی صاحب کی دکان ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے شروع میں حاجی صاحب اور بلکہ رمضان کے دوران بھی حاجی صاحب کو افطار سے پہلے انہوں نے دکان کے اوپر بورڈ لگا دیا ہے کہ جی یہ دکان افطار کے لیے بند رہے گی، کیونکہ حاجی صاحب نماز پڑھنے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، لیکن حاجی صاحب جو دکان میں کام کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، حاجی صاحب اس کا بھی حساب دینا ہوگا. وہ کھجوروں کا پیکٹ جو آپ کے پاس 20 روپے کا ملتا تھا عام دنوں میں،
وہی کھجوروں کا پیکٹ آپ 100 روپے میں بیچ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور پھر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سائیکل پر ایک پنچر ہو جائے اور اب جب واپس آئیں تو موٹر سائیکل بنانے والے نے، پنچر لگانے والے نے اپنی مہارت سے ٹیوب میں 3 پنچر اور نکال دیے، کہا کہ جی ہم نے بہت غور سے دیکھا، ٹیوب میں 2 اور پنچر چھوٹے چھوٹے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو 2 دن کے بعد یہ بڑے بن جاتے۔ پھر اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ ایک عدلیہ، ایک منصف، ایک ادارہ جس پر انصاف کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی طرف سے اگر فیصلے ایسے آئیں کہ لگے کہ مجرموں کو فائدہ ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس کی طرف سے مجرموں کو فائدہ پہنچے اور مظلوم جو ہے نا وہ عدالت کے باہر دہائیاں دیتے رہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے سے بڑی نعمت کوئی نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن حقوق و لبات کیا اس کی بھی معافی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ چند پیسوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر، میں پھر سے وہ لفظ بول رہا ہوں، چند پیسوں کی خاطر آپ کسی کا حق مار کر خوش ہیں، تو پھر آپ یقیناً یہ جان لیجئے کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا خالی ہاتھ ہے، اس نے جانا بھی خالی ہاتھ۔ کب تک آپ انصاف نہیں کرو گے؟ اپنے آپ کو جھنجھوڑو، غریبوں کی دعائیں لیا کرو، لیکن جب آپ عدالت کے باہر غریب کھڑے ہو کر دہائی دے، جب سندھ کی ایک مظلوم بچی کئی سالوں سے عدالتوں کی اس لیے چکر کاٹ رہی ہے کہ جس نے اس کے والد اور چچا کو مارا وہ بہت طاقتور سیاسی لیڈر ہے، جب مہدی علی کاظمی عدالتوں کے چکر اس لیے کاٹ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، لیکن عدالتیں ان درندوں کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر انصاف کب ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر اس موضوع پہ زندگی رہی تو بات کریں گے کہ آخر پاکستان میں انصاف کب، کہاں سے اور کیسے ملتا ہے۔